بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، یہ واقعہ میری بہن کی ساس جو اب اس دنیا سے جا چکی ہے، یہ ان کی زندگی کی داستان ہے۔ ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس کا اثر ان کی نسلوں تک جاری رہا۔ میری بہن کا رشتہ میری امی کے خاندان میں ہوا اور وہ اس گھر کی سب سے پہلی بہو بنی۔ اس پورے خاندان میں پہلی بہو سے لے کر آخر تک کوئی بھی دلہن آئی اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، سب بے اولاد رہے۔ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ پہل تو کسی کو بھی نہیں ہوا، مگر جب میری بہن کی ساس اس جہاں سے رخصت ہونے کے قریب تھی تو انہوں نے میری بہن کو اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات اور ان کی کڑی کا سلسلہ اور گھر میں اولاد نہ ہونے کے بارے میں بتایا۔ تو چلیے سنتے ہیں یہ قصہ ان کی ساس ہی کی زبانی۔ میں جب 16 سال کی تھی تو پورے خاندان والے میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں سب رشتہ دار ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، اس لیے ہم سب کزنز آپس میں بہت ہنسی خوشی رہتے تھے۔ بچپن سے جوانی تک کا سفر ہم سب نے ایک ساتھ گزارا۔ جوان اولاد کے لیے ماں باپ پہلے اپنے خاندان میں رشتے تلاش کرتے ہیں، لہٰذا مجھے میرے ماموں جان نے بچپن ہی سے اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ رکھا تھا۔ یہ بات کیونکہ میرے علم میں بھی تھی، اس لیے مجھے بھی اپنے ماموں ذات اظہر سے بہت محبت ہو گئی، پر میں اس بات سے انجان تھی کہ میرے چاہنے والوں میں اور بھی بہت لوگ ہیں۔ میری منگنی میرے ماموں ذات سے ہو گئی، اور جب یہ بات پورے خاندان میں پھیلی تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ اور بھی بہت لوگ تھے جو میرے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت میرے ایک اور ماموں ذات جن کا نام اسماعیل تھا، وہ بھی مجھے چاہتے تھے اور میرا رشتہ ان سے نہ ہونے پر بہت غصہ تھے۔ حالانکہ وہ حافظ قرآن تھے، لیکن انہوں نے مجھے پانے کے لیے کالا علم سیکھا تاکہ میرا رشتہ حاصل کیا جائے، مگر جب سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کو ناکامی ملی تو وہ اور غصہ ہوئے اور منگنی کا سن کر ہمارے گھر کی چھت پر عملیات کیے۔ ہمارے گھر کی چھت پر انہوں نے آگ لگائی اور قسم کھائی کہ تمہاری نسلوں تک میں اپنا بدلہ لوں گا۔ اس وقت سب نے ان کو سمجھا کر چپ کروا دیا اور کہا کہ ایسے ہی بولتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ سالوں بعد میری شادی اظہر سے ہو گئی۔ شادی کے کچھ دن تک تو میں بہت خوش رہی، پھر مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے اظہر مجھ میں دلچسپی نہیں لیتے، جبکہ میں خاندان کی خوبصورت ترین لڑکی تھی اور بہت سارے میرے کزنز تھے جو مجھ پر مرتے تھے۔ جیسے کیسے گزارا ہو رہا تھا۔ میرے ہاں پہلے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اظہر کیونکہ ریلوے آفیسر تھے تو جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی ہمیں وہاں جانا ہوتا تھا۔ اب کی بار جہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی میں وہاں جا کے خوش نہیں ہوئی، مجھے وہ جگہ بالکل پسند نہیں آئی۔ شروع سے ہی مجھے وہاں کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس وقت میں دوسرے بچے سے حاملہ تھی، وہاں میری بیٹی پیدا ہوئی۔ ایک رات ہم سو رہے تھے، سردیاں تھیں کہ سوتے میں اچانک میرا ہاتھ مولود بیٹی کے پاؤں پر پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بیٹی کے پاؤں پر ایک اور ہاتھ بھی ہے۔ مجھے لگا کہ میرے شوہر اظہر کا ہاتھ ہوگا۔ میں نے جب اس ہاتھ کو پکڑا تو مجھے بہت لمبے لمبے بال محسوس ہوئے۔ میرے شوہر اظہر کے ہاتھ پر اتنے بال تو نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ جب میں نے ہاتھ انگلیوں پر رکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ناخن اتنے لمبے ہیں کہ میں ڈر گئی اور میں نے زور سے چیخ ماری۔ ساتھ سوئے ہوئے اظہر بھی اٹھ گئے۔ جب ہم نے بستر دیکھا تو وہ سارا بستر بڑے بڑے بالوں سے بھرا ہوا تھا اور میرے ہاتھ میں بھی کچھ لمبے موٹے بال تھے جیسے کہ ریچھ کے بال ہوں۔ ہم نے بیڈ کے نیچے دیکھا، اظہر باہر تک دیکھ کے آئے لیکن وہاں کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ ہم دونوں بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، ایسی کیا چیز تھی جو اس گھر میں موجود تھی اور ہماری بچی کے پیر کے اوپر ہاتھ کیوں رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی کے کبھی پاؤں پر کبھی ہاتھوں پر عجیب و غریب سے نشان دکھائی دیتے، جیسے کسی نے اس کو زور سے پکڑا ہو اور وہاں پر نشان پڑ جائے۔ اس کے علاوہ جب بھی میں گوشت کا سالن بناتی تو آدھا کا آدھا سالن اور بوٹیاں غائب ہوتی۔ جب میں کپڑے دھو کر رکھتی تو ان پر خون کے دبے ہوتے۔ رات کو میری کبھی آنکھ کھل جاتی تو مجھے اکثر اپنے سامنے ایک کالا سا لمبا سا سایہ نظر آتا۔
سایہ ایسے ہوتا جیسے کسی برہنہ انسان کا سایہ ہو۔ میرے پاؤں کی طرف وہ سایہ کھڑا ہوتا اور اس سائے میں صرف 2 آنکھیں موجود بڑی بڑی چمکتی ہوئی نظر آتی جو مجھے ہی دیکھ رہی ہوتی تھیں۔ کبھی رات کو سوئے سوئے میرا سانس اتنا پھولتا، ایسا لگتا کوئی بھاری چیز میرے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئی ہو۔ میں یہ سب باتیں اظہر سے چھپا رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ باتیں ان کو بتائی تو وہ مجھے واپس بھیج دیں گے، جبکہ میں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ میں دلچسپی نہیں لیتے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے پوسٹنگ کا ٹائم ختم ہوا۔ میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ یہاں آ کر پتہ لگا کہ چچا زاد اسماعیل کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ گھر بھاری تھا اس لیے اس طرح کی وہاں پر حرکات ہوتی تھیں، لیکن جب میں اپنے سسرال واپس آئی تو یہاں بھی خوفناک واقعات کا سلسلہ جاری رہا۔ وقت گزرتا رہا اور میرے ہاں 2 اور بیٹیوں کی پیدائش ہو گئی۔ اب میں 4 بچوں یعنی 1 بیٹے اور 3 بیٹیوں کی ماں تھی، مگر میرے کزن اسماعیل کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی اور وہ محلے میں تعویذ گنڈے کرنے والے کے طور پر مشہور ہو گیا۔ وہ جنات کو اپنا موکل بنا کر قید رکھتا تھا اور ان سے کالے علم کے ذریعے کام لیتا تھا۔ ان کی بیوی بتاتی تھی کہ وہ ساری رات چلہ کاٹتے ہیں، کالے بچھو پال کر رکھتے ہیں اور ان بچھوؤں کو دودھ بھی پلاتے ہیں۔ ہم سب سمجھتے تھے کہ ایسے ہی اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، صرف پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ میرے اور اظہر کے 4 بچے ہونے کے بعد بھی ہم دونوں کے درمیان وہ پیار اور احساس نہیں تھا جو میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر میں ایسا ہو۔ پھر وقت گزرتا گیا، بچے جوان ہو گئے۔ میری نند کا میرے بھائی سے رشتہ ہوا اور وہ بھی 4 بیٹیوں کی ماں تھی، ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ خاندان کے دیگر کزنز کی یا تو شادیاں ہی نہیں ہوئی تھیں یا جوانی میں ہی موت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں ایک میری اور میرے بھائی کی فیملی ہی بچی تھی جن کے بچے ہوئے۔ جب بچے جوان ہوئے تو ہم نے آپس میں ہی ان کے رشتے کیے۔ کیونکہ میری 3 بیٹیاں تھیں لہٰذا میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے اپنی نند کے ساتھ کیے، جبکہ اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ میں دوسرے خاندان سے لے آئی۔ میری نند کے 2 جوان بیٹوں کی موت ہو گئی اور باقی 2 جو میرے داماد تھے ان کے ہاں اولاد نہ ہو سکی، جبکہ میرے بیٹے کے گھر میں بھی اولاد نہ ہوئی۔ اسماعیل اس دنیا سے اب جا چکے تھے، مگر ان کا وہ چھت پر آگ جلانے والا عمل ہماری نسلوں کو باندھ گیا۔ اس لیے نہ میرے بیٹے اور نہ ہی میری 2 بیٹیوں کے گھر میں کوئی اولاد ہوئی۔ میرے دیور کی دلہن کی ڈولی کیونکہ اس گھر میں نہیں اتری تھی، وہ دوسرے گھر میں رہتے تھے، لہٰذا اس کے بچے بھی ہیں، پوتے اور نواسیاں بھی ہیں۔ اسی طرح میرے ایک اور دیور کا جوانی میں انتقال ہوا تھا، ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ جب وہ بیٹا بڑا ہوا وہ بھی اسی گھر میں رہتا تھا تو اس کے ہاں بھی اولاد نہ ہوئی۔ 2 سال کے بعد اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اسماعیل کی وفات کے بعد میں نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب میں میں نے 4 جن دیکھے اور ساتھ میں مردہ انسانی بچے دیکھے، اور یہ دیکھا کہ ہماری چھت پر جنوں کے بچے ہیں اور اتنے بچے ہیں کہ ہماری پوری چھت ان جنوں کے بچوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے لیے یہ خواب بہت ہی زیادہ پریشان کن تھا اور ساتھ ہی اپنی نسل کا نہ آگے چلنا میرے لیے پریشانی کا سبب تھا۔ لہٰذا ہم نے ایک بابا جی کو گھر پر بلایا تاکہ وہ کوئی دم درود کریں۔ بابا جی ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے گھر کا بغور جائزہ لیا اور پھر وہ اپنے علم کے ذریعے بتانے لگے کہ آپ کے گھر میں تو بچے ہی بچے ہیں اور نسلیں بھی بڑھ رہی ہیں، مگر جنات کی، انسانوں کی نسلیں تو اس گھر سے ختم ہو رہی ہیں اور اس گھر میں آپ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کی نسل بندی کر دی گئی ہے۔ میری ساس بہت حیران ہوئی، یہ سن کر وہ اپنے شوہر کو بتانے لگی کہ یہ بابا جی سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے خواب میں بھی گھر کی چھت جنوں کے بچوں سے بھری ہوئی دیکھی تھی۔ میری بہن کی ساس اب اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس پوری فیملی میں اولاد کسی کی بھی نہیں ہے۔ اس گھر میں صرف لوگ رخصت ہو رہے ہیں دوسرے جہاں کو، مگر کوئی نیا انسان نہیں آ سکا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔